سانحہ سوات میں 13 افراد کی ہلاکت، سرکاری محکمے ذمہ دار قرار۔ پشاور ہائی کورٹ کو 7 روز میں ذمہ داروں کے نام سامنے لانے کی یقین دہانی۔ چیف جسٹس کا تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کمشنر مالاکنڈ کا دریائے سوات کا رخ تبدیل کیے جانے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق دریا میں تعمیراتی کام کے باعث پانی کا رخ موڑا گیا۔ پانی کی سطح کم ہونے پر سیاح دریا میں اترے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہیلی کاپٹر تھا مگر چھوٹا تھا۔ واقعے کا مقدمہ 7 روز بعد بھی درج نہ ہو سکا۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتوی۔ 40 سے زائد عمارتیں منہدم۔ امیر مقام کے ہوٹل کی باؤنڈری وال گرا کر باقی عمارت کلیئر قرار۔ سابق گورنر غلام علی اور دیگر بااثر افراد کے خلاف کارروائی بھی روک دی گئی۔ ڈسکا کے لاپتہ نومر کی لاش کا 7 روز بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ ملک میں مانسون کے نئے سسٹم کی دستک، 6 سے 10 جولائی تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے کا ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ کراچی میں 3 روز تک بادل برسنے کا امکان۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,73,000 سے زائد ریکارڈ۔ کرک میں 12 سالہ لڑکا برساتی نالے میں گر کر جان گنوا بیٹھا۔ کوسل گیرشن تو جیت نہیں تھا تو دیکھ رہے گا اس کا میں نے نیا نام رکھا چپاتا، پہلے اس کا نام تھا ویلا منڈا، آ کر بن گیا چپاتا، اور چپاتے نہیں ہوتے۔ گنڈا پور کا کے پی حکومت کے خلاف مبینہ سازش کاروں کو پھر چیلنج۔ وزیر اعلیٰ نے کہا گورنر کی حکومت گرانے کی حیثیت نہیں، فیصل کنڈی کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، گورنر کا نیا نام بھی رکھ دیا۔ ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کے پی حکومت کے جانے کا کوئی امکان نہیں، امیر مقام کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بننے کا بڑا شوق ہے، ڈاکٹر عباد خان کا وزیر اعلیٰ بننے کا دور دور تک امکان نہیں۔ یہ بات اٹل نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت ضرور تبدیل ہو، تو ہمارے گرانے کی باری بعد میں اور وہ ہمارے گرانے سے پہلے بھی گرنے والی ہے۔ اٹل ہے کے پی حکومت تبدیل ہوگی، حکومت ہم نہیں گرا رہے، وہ پہلے ہی گرنے والی ہے۔ امیر مقام کی پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا غیر قانونی تجاوزات پر کارروائی ہونی چاہیے، سوات میں میرا ہوٹل غیر قانونی نہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام بانی کے ساتھ ہیں، کوئی رکن اسمبلی وفاداری نہیں بدلے گا۔ اسد قیصر کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا اپوزیشن میں ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر۔ اسپیکر ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا، کہا ہنگامہ آرائی، بدتمیزی اور اسپیکر کی رولنگ نظر انداز کرنے پر کارروائی کی، 1.5 سال تحمل کا مظاہرہ کیا، آئین کی پاسداری کے لیے کیس لڑوں گا۔ نااہلی ریفرنس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، 26 ارکان کی بحالی تک اسمبلی نہیں جائیں گے۔ ملک احمد خان بھچر کی پروگرام روبرو میں اعلان، کہا چور کو چور کہا، نعرے لگانے پر پوری اپوزیشن کو خالی کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا کردار ہے، اس جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں غیبی مدد سے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ عاشورہ پر سرکاری تعطیلات کا اعلان، 9 اور 10 محرم الحرام کو چھٹی ہوگی۔ کئی حساس شہروں میں یوم عاشور پر دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری اور اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نشتر پارک کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، مجلس میں بھی شرکت کی۔ صادق آباد میں کچے کے علاقے میں آپریشن، پولیس نے 13 مغویوں کو بازیاب کروا لیا۔ گزشتہ روز آم کے باغ سے اغوا کیا گیا تھا، اغوا کار فرار۔ راول پنڈی سے 300 روپے کی نسوار چوری، پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، انوکھی ایف آئی آر تھانہ ریس کورس میں کٹی۔
ایران آج بھی جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا معاہدے کی پاسداری کے لیے جو ممکن ہوا وہ کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور ایران میں جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کا امکان۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مذاکرات اوزلو میں ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ایلچی کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے میچ میں سانپ کی انٹری۔ پریماداسا اسٹیڈیم میں شائقین سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اور نانگا پربت کی مہم جوئی کے دوران خاتون کوہ پیما حادثے میں ہلاک۔ ساتھی کوہ پیما کی تصدیق۔ چیک ریپبلک کی کولوچاوا کلارا آج صبح لاپتہ ہوئی تھی۔ کلارا کی موت آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوئی۔ لاش آج چلاس منتقل کی جائے گی۔ لوکاں چ خوف راس پھیلیا تے میں اودی معافی چاہنا، میرے پیو دی توبہ، آئندہ تو بعد میرے خاندان دی توبہ، میں آئندہ تو کسی بھی ڈالا کلچر نو یا ویپن کلچر نو پروموٹ نہیں کراں گا۔ لاہور میں زیر حراست ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی۔ ویڈیو میں غلطی کا اعتراف، کہا ویڈیو میں نے انتہائی بے وقوفی سے ڈالے اور ہتھیار کی نمائش کی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام۔ رزاق آباد میں کچرا اٹھانے والے ٹرک نے 3 سالہ بچے کو رون ڈالا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹرک ریورس کر رہا تھا جبکہ بچہ زد میں آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار۔ نتن یاہو کی خون کی پیاس نہ بجھی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی میں شدت۔ مزید 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی۔ امداد کے منتظر 12 افراد بھی شہداء میں شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 57,130 ہو گئی۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں مظاہرے۔ لندن کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر بڑا احتجاج۔ تل ابیب میں بھی ہزاروں کا مظاہرہ۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ دہرا دیا۔ پاکستانی کمپنی بائنکس کی کوششوں سے غزہ کی جنگ سے متاثرہ بچی سدرا کو مصنوعی بازو لگا دیا گیا۔ اقدام اردن میں کمپنی کے سرکاری شراکت دار کے تعاون سے ممکن ہوا۔ پرتگال اور لیورپول کے سٹار اسٹرائکر ڈیوگو جوٹا 22 سمیت ٹریفک حادثے میں ہلاک۔ جوٹا کی 22 جون کو شادی ہوئی تھی۔ وہ یوفا لیگ جیتنے والی پرتگالی ٹیم کا حصہ تھے۔ موسمیاتی تبدیلی سے دنیا پریشان۔ چین میں سیلاب سے 11 افراد ہلاک۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 5 منزلہ عمارت دریا بڑھ۔ یورپ میں گرمی کی شدت برقرار۔ ہیٹ ویو سے اب تک 10 اموات ہو گئیں۔ فرانس میں پارہ 37 تک جا پہنچا۔ درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیش گوئی۔ اسپین میں درجہ حرارت 40 تک جانے کا اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جرمنی میں شدید گرمی کے بعد یالہ باری۔ برطانیہ اور بیلجیم میں گرمی کا زور کم ہو گیا۔ شدت 22 ڈگری ریکارڈ۔